السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود موزم فخر میں خوش آمدید۔ بھاولپور میں جناب دریا ستلج کا بند ٹوٹ گیا ہے اور بند ٹوٹنے کی وجہ سے پانی بھاولپور میں داخل ہو گیا ہے اور بھاولپور کی جو نواحی آبادیاں ہیں وہ اس وقت زیر آب آ گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی بھی شروع کرا دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے محفوظ رہا جا سکے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دریا ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بھارت نے اس کے ساتھ اس بات کا انتباہ بھی جاری کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید سیلابی ریلے ستلج، چناب اور راوی میں چھوڑے جائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس میں مزید شدت آنے کا امکان ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے بھی خطرے کی نئی گھنٹی بجا دی ہے اور محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری کی جانے والی تازہ ترین پیش گوئی کے مطابق مونسون کا 10واں سپیل آج داخل ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ جو مونسون کا 10واں سپیل ہے اس کے تحت پنجاب اور مختلف علاقوں کے اندر طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ 10ویں سپیل کے اندر نہ صرف تیز بارشیں ہوں گی، موسلادھار بارشیں ہوں گی، بلکہ اس کے نتیجے میں اربن فلڈنگ کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحیرہ عرب میں ہوا کے ایک کم دباؤ کی نشاندہی کی گئی ہے جو آج سندھ کی حدود میں داخل ہوگا اور اس ہوا کے کم دباؤ کے وجہ سے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں کے اندر موسلادھار بارشوں کے اور فلیش فلڈنگ کے امکانات کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو اس وقت جو آفت آ رہی ہے پاکستان پر یا جو آ چکی ہے اس کی شدت میں ابھی کمی کا کوئی امکان نہیں۔ نہ صرف یہ کہ کمی کا کوئی امکان نہیں بلکہ انڈیا کی طرف سے پانی کا جو مسلسل اخراج ہے وہ اس صورتحال کی سنگینی میں مزید اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر دریائی پانی آئے اور آ کر واپس لوٹ جائے تو پھر اس کے بعد صورتحال کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن پانی آئے، پانی ٹھہر جائے اور پھر اس میں مزید اضافہ ہو، مزید ایریا زیر آب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیلاب ہے اس کے اثرات 2 4 6 مہینے نہیں بلکہ سال 2 سال کے بعد تک جاری رہیں گے اور اس دوران پاکستان کو نہ صرف شدید ترین جو غذائی قلت ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ اس کے اثرات چاول اور بعد میں مکئی اور گندم کی فصلوں کے اوپر بھی آئیں گے جو اس وقت شدید ترین متاثر ایریا ہے۔ بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت جو خاص طور پر حافظ آباد، پنڈی بھٹیاں، یہ جو ایریاز ہیں جہاں پر چاول کی فصل کو بویا جاتا ہے وہ تمام کی تمام جو ایریاز ہیں وہ اس وقت 5-5 فٹ کے پانی کے نیچے ہیں۔ بلکہ پنڈی بھٹیاں، حافظ آباد کے درمیان سے جو موٹر وے گزرتی ہے، انفیکٹ اس موٹر وے نے ان 2 ایریاز کے درمیان بند کا کام کیا ہے، کیونکہ اگر یہ موٹر وے نہ ہوتی، وہاں سے یہ رابطہ اس کو موٹر وے کے ذریعے روکا نہ جاتا تو یہ پانی نہ صرف اور زیادہ آگے بڑھتا بلکہ اس کے اور زیادہ شدید نقصانات بھی ہونے تھے۔ اب اسی طرح یہ خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا ہے دریا ستلج کے حوالے سے، تو دریا ستلج کے حوالے سے پاکستان کے آبی ماہرین اس وقت بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں، خاص طور پر موجودہ ریلے کی، جو کہ ملتان کی دریائی حدود سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ پانی نکل رہا ہے ملتان کی حدود سے، یہ جو محمد والا بند ہے یہاں سے پانی کا اخراج جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پانی کے اخراج کا جو لیول ہے وہ بہت ہی زیادہ سست ہے اور پانی کی سست رفتاری کے اسے انخراج کی وجہ سے جو پیچھے سے مزید پانی آ رہا ہے وہ صورتحال کو سنگین کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر ملتان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ ریلے کی ملتان کی دریائی حدود سے نکلنے کی سست رفتار پر تشویش ہے۔ موجودہ ریلے نے شجاع آباد اور جلال پور پیروالا کے متعدد علاقوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ 36 گھنٹے میں ڈسچارج کی سست رفتار کے باعث ریلے کی سطح میں کمی یعنی توقعات کے مطابق نہیں ہے اور نئے ریلے کی شدت میں زیادہ اضافہ ہوا تو بریچنگ پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ بھاولپور میں بھی دریا ستلج جو ہے وہ اس وقت بے قابو ہوا ہے اور وہاں پر ایک بند موجود تھا جس کو زمیندارہ بند کہتے ہیں۔ وہ زمیندارہ بند آج ٹوٹ گیا اور زمیندارہ بند کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ نہ صرف بھاولپور میں داخل ہو گیا بلکہ اس کی کئی نواحی آبادیوں کو بھی اس نے ڈبو دیا اور ریلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کئی
مکانات ڈھہ گئے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ پانی آیا کہ اس نے ان مکانات کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا اور بڑے پیمانے پر وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی بھی شروع کرا دی گئی ہے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی ہیں جناب عرفان علی کاٹھیا، انہوں نے سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ گجرات میں بارشوں سے مرکزی نالوں میں بریچنگ ہوئی جو اربن فلڈنگ کی وجہ بنی۔ گجرات میں نکاسی آب کے لیے مشینری پہنچا دی گئی ہے، اگلے 12 سے 18 گھنٹے میں صورتحال بہتر ہوگی۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہے اس کو ہم کنٹرول میں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پانی آ رہا ہے اور اس کے آگے سے تھری مو ہیڈ ورکس یا دیگر ہیڈ ورک سے اس کے جو اخراج کا لیول ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جو ہے نا پانی آئے اور نکل جائے۔ پانی کی سطح میں چونکہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے صورتحال خراب ہے۔ اسی حوالے سے انڈیا کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس کے اسپوکس پرسن کی ایک بریفنگ بھی ہوئی ہے، اور اس بریفنگ میں ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے سیلاب سے متعلق جو ڈیٹا ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ذمہ داری پاکستان میں سیلاب کی انڈیا کے اوپر نہیں ڈالی جا سکتی، کیونکہ ہم نے 24 گھنٹے پہلے تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا، اور ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی جو خدشہ ہے وہ ظاہر کیا کہ چونکہ انڈیا اور مختلف ایریاز کے اندر بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، اب بھی مختلف علاقوں کے اندر اس وقت برساتی نالے جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ سارے جو کیچمنٹ ایریاز کے اندر ندی نالے ہیں انہوں نے آ کے دریاؤں میں گرنا ہے۔ ابھی بھی 2 ریلے ستلج میں چھوڑے جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہلم میں بھی اب نئے سیلابی ریلے آنے کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے۔ چناب کی صورتحال پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر بھی مزید پانی آنے کا امکان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے دریاؤں کے اندر جو اونچے درجے کا سیلاب ہے یہ برقرار رہے گا، اور اس سیلاب نے چونکہ یہ بیاس اور یہ جو ستلج اور چناب یہ جو تینوں دریا ہیں انہوں نے آ کر پنجند کے اوپر اکٹھا ہونا ہے، تو وہاں پر جو پانی کا لیول ہے وہ ابھی مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تک اطلاعات کے مطابق وہاں پر جو پانی کی آمد ہے ہیڈ پنجند پر وہ تقریباً 4,70,000 کیوسک ہے، جبکہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ جو پانی کی سطح ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ پانی کی سطح آنے والے دنوں میں بڑھ کر 6 سے 7 لاکھ کیوسک ہو جائے گی، اور ہیڈ پنجند سے اس پانی کے گزرنے کے بعد یہ جو پانی ہے نہ صرف سندھ کی حدود میں داخل ہو جائے گا بلکہ اس کے بعد دریائے سندھ میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوگا، جہاں پر اس وقت درمیان درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے۔ وہاں پر اگر مزید پانی آ گیا تو یقینی طور پر دریائے سندھ میں جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہوگی، اور اس دوران بحیرہ عرب سے یہ جو ہوا کا کم دباؤ ہے اس نے اگر سندھ میں طوفانی بارشیں اس کی وجہ سے ہو گئیں تو ایک اور جو صورتحال ہے سنگین اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ جو آنے والے دن ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ شاید انسانی کنٹرول سے باہر نکل چکی ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ہم اگر اپنے وطن کی بات کریں تو یہاں پر اس ساری صورتحال کے لیے کسی طرح کی کوئی پیش بندی نہیں کی گئی تھی۔ حکومتوں نے یہ سمجھا کہ گزشتہ 20 سال کے دوران ان دریاؤں میں کوئی پانی شانی نہیں آیا، یا اگر آیا تو بہت کم آیا، لہٰذا مستقبل میں بھی یہ جو دریائی راستے ہیں انہوں نے محض خشکی رہنا، یہاں سے پانی نہیں آنا، اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کو مختلف پروجیکٹس کے اندر ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں پہ مختلف جو دیگر پروجیکٹس تھے ان کو شروع کیا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موسم ہے یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے، خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ میں نے کل انسائٹ والے اپنا چینل ہے اس کے اوپر میں نے یہ خبر آپ کے ساتھ بریک کی تھی کہ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ محض آسمانی آفت نہیں ہے بلکہ اس میں سازش کا عنصر بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ وسیع پیمانے پر اس بات کے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ انڈیا نے اس ساری صورتحال میں یہ جو کلاؤڈ برسٹنگ اور بارشوں میں اضافہ ہے اس کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ بھی کی ہے، اور ان کلاؤڈ سیڈنگ کے اثرات یہ جو اس وقت ہم صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں یہ اسی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ کلاؤڈ برسٹنگ جموں میں ہوئی، کشمیر میں ہوئی، آزاد کشمیری میں ہوئی، بنیر میں ہوئی،
ہوئی تو وہ جس طرح کی ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے لنکیجز کو ہم ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. آسمانی آفت بھی ہے لیکن اس کے اندر کسی نہ کسی لیول کے اوپر انسانی سازش کا عنصر بھی کار فرما تو ڈیفینیٹلی ہے. اب اس کے جو اگلے اثرات ہیں وہ ہے سیلاب، کیونکہ بارشوں کے پانی نے کسی نہ کسی طریقے سے دریاؤں میں آنا ہے، دریاؤں سے ڈیمز میں جانا ہے، ڈیمز نے بھرنا ہے اور اس کے بعد اس پانی کا اخراج کیا جانا ہے. لیکن یہاں پر بھی سازش تو موجود ہے کہ اس بات کا اندازہ کیے جانے کے باوجود کہ پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، بارشیں بڑھ رہی ہیں، تو ڈیمز کو 100% کیپیسٹی تک بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پانی کو اگر روانی کے ساتھ ڈیلی بیسس پر اگر اس کو جاری رکھا جاتا تو شاید اتنی تباہی نہ انڈین پنجاب میں آتی اور نہ ہی ہمارے پنجاب میں آتی. لیکن اب چونکہ یہ تباہی آ چکی ہے، اس تباہی کے اثرات کو ہمیں بھگتنا ہے. آنے والے مہینوں میں، آنے والے 1-2 سال میں ہمیں اس غذائی قلت کا، اس غذائی بحران کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایریا جہاں پر چاول کی بوائی ہونی تھی وہاں پر اس وقت 5 فٹ پانی کھڑا ہے، اور وہ تمام کھیت جہاں پر گندم، مکئی یا کپاس کی کاشتکاری ہونی تھی وہاں پر بھی پانی کھڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کے اندر ان کھیتوں کی صفائی کے بعد گندم کی بوائی کے کیا اثرات نکلیں گے، یہ ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے یقینی طور پر، خاص طور پر پاکستان کے لیے، کیونکہ یہاں پر اگر غذائی قلت بڑھے گی تو ہمارے جو فارن کرنسی ریزروز ہیں ان کے اوپر بھی بوجھ آئے گا. اور جب دنیا کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پاکستان یا انڈیا یہاں پر غذائی قلت موجود ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی گندم کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا، چینی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، آئل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے اثرات یقینی طور پر مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑیں گے. اور صرف سیلاب جو ہے وہ تباہی نہیں پھیلا رہا، بلکہ سیلاب کے ساتھ ساتھ جو آنے والے وقت کے اندر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے وہ بھی اب مد نظر رکھا جانا چاہیے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس ساری صورتحال میں مستقبل کی پیش بندی کرتے ہوئے کچھ اس طرح کے پروجیکٹس بھی لانچ کرے جہاں پر اس سیلاب سے کچھ رینی کنالز بنے، کچھ فلڈ کنالز بنے، تاکہ اس پانی کو ان فلڈ کنالز کے ذریعے مختلف ایریاز کے اندر بھجوایا جا سکے، محفوظ رکھا جا سکے، یا کم از کم ان سے زیر زمین پانی کی سطح میں اضافے کا کام لیا جا سکے. کیونکہ اگر اسی طریقے سے یہ چیزیں چلتی رہیں تو صورتحال خراب ہے، کیونکہ اگلے برس اس سال کی نسبت 22% زیادہ بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.